بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے، وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، تو ایک دریا، اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے ہمیں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی۔ تو وہ لک و دک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی، اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔
تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے. جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے. اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک. عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا. فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا. تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا. میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے. اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع ہی نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں. تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی. نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں. نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی. تو اپنی فطرت میں تھے. تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. ترجمہ نہیں، عربی. اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا. پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی. عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی. یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی. تو وہ شاعر اپنا قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے. یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچی اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں. تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ. تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں. کفا، ٹھہرو. نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کی جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو. جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے. پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں. کفا، ٹھہرو. کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے. من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر. بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلی. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا. ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو. تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں. یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا. نہیں، کأنی غداة البین یوم تحمل،
جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لذا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفم بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مَّعُوَّلِ، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو، ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔
اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. یہ بیچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھ لینا، تو دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک پیدا مشرک. دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ. تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ آپ ان لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. کیونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کی، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا. 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کمایا نام بھج مسیح تیوڑیا نا تسبا اور اس کے بعد
بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگی؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وسطا، ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، وہ اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہی نام تھا ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی آتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، اہل امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں گے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے،
نہیں، سنو غور سے سنو، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی۔ ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب بھائی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ان دن تقوی والے یا اللہ؟ کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو
اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے. مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر. لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کہ گرد ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے. عبادت چھپ جاتی ہے. میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہا ہے؟ اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے؟ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا. اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈھن. اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے. تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں. اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا. 5 انگلیاں. پہلا سنو، مشرک. دوسرا، شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا. تیسرا، المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا. چوتھا، عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں. عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے. یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے. یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے. یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے. یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے. اگر یہ چھوڑ دے سب معاف. ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا. اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے. اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید. آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو، وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاواں نہیں دیں. جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. یہیں یہ ایک نگینہ سینما
کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی ہے. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے، ادھے رہ جاندے. تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج، بس کر اور واپس آج. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جیسے سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو. کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، سنتیں پڑھ، باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت اللہ دیں رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو.
جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گے، یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے۔ تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگا ہوا ہے، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، وہی بری آیا دنیا۔ تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاما واسطے، کہیں ہور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کہ جی یہ تو دسو جی تو ہف گئے ہیں ٹور کے، 1.25 لاکھ نبیاں کل جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بوا کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے گا، مانگ، ملے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں گے، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی۔ کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے۔ لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن هذا قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان
ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا. علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی. اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی. ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی. چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھین موٹراں ویکھین، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان شانی ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی ایک مرلے والا جہاں کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے. جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر. یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی. یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا. وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ. عرباں چو ہے، ساڈے چو کوئی نہیں. وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے ادھر کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی. تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے. سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے. ایک جہاز سے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تو چل دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ. اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ آ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتے میں، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، انہیں کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت. یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ. 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب. وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں.
وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، کہ کھا بھی لیا پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی ایسے۔ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوں دیئے نہ وہیں کوئی پاسا پرتا اندہ با این ویکھی جاندہ، 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی، آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح، وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئے، کدھر رہ گیا ہوں؟ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو ایسے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا ایسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی، وہ کیا چیز بنی ہوگی۔ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے نا، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو، 100 سال میں مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے۔ اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاندہ ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا،
یہ پوری لپسٹک تو نہیں ہوتی چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا الا الارض وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ان کیڑی شے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت بھائی اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانہا بدا لغلب ضوءہ ضوء الشمس کما یغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دے نا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹھ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔
اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کراتا ہوں، اس بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ، اور ساتھ روئے اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اب آپ 4 مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ تو طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزارے، کہنے لگے اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بول نے نا مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے، تو ہم نے رمضان میں سبق شروع۔ اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تو کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ تن کا ہی کھاونا ہے، کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟
کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک پوری رات. اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے. کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کینوں کھانا کھلاؤں. آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے اج میں کی کراں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر رکھے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت. عجیب واقعہ یہ. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے. بہت کم ایسا ہوتا تھا. فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے. تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے. تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی. لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر. تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے. اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کہ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ
امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے، تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت، جو کام ان خلفائے راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلی 10 سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہیں ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، اور کراچی میں اشعار لگے ہوتے ہیں 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم،
یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھائی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں، کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ ہے۔ تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے، آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں، تو وہ ان